جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دولت ایمان سے نوازا، جن کے دل نور ایمان سے منور، جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، جن کے دل اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہے اور ایمان کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے میں نہیں ہے۔ اب یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ صاحب ایمان بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا منصب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کے رسول بھی تمہارے ولی ہے اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ جو ولی کا معنی ہے وہ آپ ولی کا معنی مددگار لے لیں، ولی کا معنی ناصر لے لیں، ولی کا معنی قریب لے لیں، یہ سب ولی کے معنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، ثابت نہیں ہوگا، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کے رسول بھی تمہارے مددگار ہے اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو صاحب ایمان ہونا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کی ہے اور عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوی عزت ہے، رسولوں کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے اور جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اولیاء صالحین ہوتے ہیں، انہوں کی عزت سے ہماری عطا فرماتا ہے۔ صاحب ایمان والا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ شرف فرماتے ہیں جو صاحب ایمان ہے نا وہ ہمارے میں نہیں ہے۔ اور ایمان کے بعد ہے عامل الصالحات، ذرا محبت سے کہہ دیں ایمان کے بعد نیک اعمال کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یہ کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور نیک اعمال قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، شر میں بھی ساتھ ہوں گے، اعمال جیسے بھی ہوں وہ ساتھ ہی ہوں گے، لیکن نیک اعمال ان کا کیا کریں؟ صاحب ایمان اور بیان کر رہا ہوں بہت بڑا شرط ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اب ایک میرے امتی کو تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، بچپن کا ہونا وہاں کی روحدار شخصیت بیٹھی ہو اور وہاں بندے کو اگر کھڑا ہونا پڑ جائے تو بندہ کانپ جاتا ہے۔ یہی بات ہے آپ اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کانپ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو وہاں اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہاں کے لیے بھی تو ہمیں سوچنا ہے نا، وہاں بھی ہم نے حاضر ہونا ہے، وہاں بھی ہمیں جواب دینا ہوگا، ایک سانس کا جواب دینا ہوگا، ایک سمجھ کا جواب دینا ہوگا، میرے والے پوچھے گا اور اعلان کا جگہ بتاؤ آج
جس کی بادشاہ ہے. بتاؤ آج کے دن کا کون مالک ہے؟ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے والے انہیں یاد کرنا سب لوگوں کے سامنے میرے امتی کو کھڑا کیا جائے. میرے امتی کو کھڑا کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کے سامنے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے. 99 ایک کا 100 اور وہ سارے بندیوں کو سے بھرپور ہوگی. کوئی نیکی ان میں نہیں ہوگی. اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے. اتنا بڑا رجسٹر ہوگا ایک تو 99 ہوں گے. اب اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا. سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے آج اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے, کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو جب آواز بولے جائیں گے بچیاں زیادہ اور نیکیاں کم. کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ پریشان ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ جو تیرے 99 رجسٹر ہے ان میں سے ہو سکتا ہے تو نے کوئی کام نہ کیا ہو اور میرے ملائکہ نے میسج لکھ دیا ہو. تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کی یہ شان ہے اللہ کے ملائکہ ہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیتا ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے امتی سے پوچھیں گے اے میرے امتی بتا ہو سکتا ہے تم نے کوئی کام نہ کیا ہو میرے ملائکہ نے میسج لکھ دیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ معبود کا امتی جو ہوگا وہ کہے گا نہیں میرے والد ہے جو میں نے کیا ہے تیرے ملائکہ نے نہیں لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے اے میرے بندے کوئی اپنا مقدر کر سکتا ہے نا تجھے یہ مچھلی تھی کوئی کھانا کا بنا سکتا ہے نا کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا مجھے وقت نہیں ملا یا کوئی عمر نہیں کر سکتا ہے. وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک کوئی عمر نہیں ہے میں نے جان بوجھ کر اطلاع کی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اپنی جانوں کی ضرورت نہیں ہے تیری ایک نیکی ہمارے دل میں جمع ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر عرض کرے گا اے میرے مالک ایک طرف صدیوں کے یہ 99 رجسٹر ہے یہ ایک بندہ کیا کرے گا یہ ایک کاغذ کا پھولنا کیا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے یہ میرا نام اس نے تعین کیا ہوا ہے جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو میرے آقا نے فرمایا پھر اس بندے کو میزان عمل میں لایا جائے. اللہ کو کہتا ہے اس کے اعمال نامہ کو پھر جانچ کیا جائے پڑتال کیا جائے پھر اس کے اعمال کو دے جائے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے مولا یہ چھوٹا بچہ اس کا ٹکڑا ہے یہ کیا کرے گا. میرے آقا نے فرمایا پھر اسے میزان عمل میں لایا جائے گا اس کے اعمال تولے جائیں گے. ایک طرف جو پتیوں کے رجسٹر 99 رکھے جائیں گے اور ایک طرف وہ کاغذ کا چھوٹا
جو صبح و شام آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تو نے کلمہ جو پڑھا تھا یہ تیرا پڑھا ہوا کلمہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہونا کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کروایا۔ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اپنے مالک کا شکر ادا کرتے رہے ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا ہوگا مہربانی ہے، ہدایات ہے، تو سمجھ میں ایمان ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی آج کل کتنے مسلمانوں کو لوگ کافر نعوذ باللہ۔ بھائی ایمان کو تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مسلمان ہونے کو تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ جو اسلام کے قواعد و ضوابط ہیں ان پر ہم کاربند ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھ لے تو بس وہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا، نہیں، اگر اللہ معاف کر دے تو وہ قادر ہے، لیکن اگر غلط فرما دے تو پھر وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے جو اسلام کے قواعد ہیں، جو اسلام کے ضوابط ہیں، ان پر کاربند رہنا چاہیے، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ لیکن اگر گنہگار ہوگا اور کلمہ پڑھا ہوگا تو پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اپنے گناہوں کی سزا مل جانے کے بعد اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کا صلہ۔ تو کافر کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اب کافر کے اندر ہوا یا مسلمان کے اندر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال وہ مسائل میں نہیں ہے۔ اب میرے آقا کی ایک اور حدیث سنو اپنے ایمانوں کے تعلق، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ایک بندے کو قبر میں رکھا جائے گا، یأتیہ رجل، اور اس کی قبر میں ایک خوبصورت چہرے والا مرد آئے گا۔ ایک تو سرکار کی زیارت ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا ہر کسی کو، تو پوچھا جائے گا کہ معلوم تقول کی کہ حاضر رجل، کہ یہ جو سامنے شخصیت ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ قبر میں دشمن سے بھی پتہ چل گیا جائے گا کہ یہ اللہ کا معبود ہے۔ دنیا کے متعلق پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ آج نے ان کی پناہ، آج مدد معقول سے، آج نے ان کی پناہ، آج مدد معقول سے، پھر نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان لینا، اگر اللہ قیامت کے دن مان بھی گیا نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا میرے مالک یہ تو میری سنتوں پر عمل کرنے والا تھا، میرے مالک یہ تو میرا گستاخ تھا، یہ تو گستاخیاں کرتا تھا، میں یاد رکھنا اللہ کبھی بات نہیں کرتا ہے۔ تو سرکار کی تجارت میں جس کو ہوگی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خوبصورت چہرے والے مرد کی زیارت ہوگی، خبر کیا آئے گا، اچھا اس کا لباس اور اس کے لباس سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے آقا کی حدیث سرکار نے فرمایا کہ وہ قبر والے کو کہے گا وہ میری قبر میں سونے والے غم کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قبر والا ہوگا، وہ جو گہری قبر میں لیٹ رہا ہوگا، وہ کہے گا اے آنے والے یہاں تو میری ماں نے بھی مجھے اکیلا
مرد اس کے نیک آواز. اب ماں بھی وہاں کام نہ آئے, بھائی بھی وہاں کام نہ آئے, دوست احباب بھی وہاں کام نہ آئے, جن کے لیے آج ہم نماز چھوڑ دیں, جن کے لیے آج ہم تلاوت کی پرواہ نہیں کرتے, جن کے لیے آج ہم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے, دوستوں کی وجہ سے کپڑے لگانے بیٹھے ہوئی ہے, کوئی نماز کی پرواہ نہیں, کوئی یہ ہمیں ہمارا زمین اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ خوبصورت چہرے والا مرد تو اس کی قبر میں جائے گا کہ جو نیک اعمال کرے گا, کہے گا میں تیرا پڑھا ہوا قرآن, میں تیری پڑھی ہوئی نماز ہوں, میں صدقات و خیرات ہوں, میں تیری دی ہوئی زکات ہوں, تو میں تیرا ایک مظلوم کے ساتھ کی ہوئی مدد ہوں, نیک آواز کر میرے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ مرد خوبصورت چہرے والا کہے گا کہ تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تجھے جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعامل الصالحات, وہ لوگ رسالے میں نہیں ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں. اب ہماری کیا سرکار کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا لوگوں جس قوم میں فحاشی پھیل جائے گی, بے حیائی پھیل جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسے درد ہوں گے کہ جن کا انہیں پتہ ہی نہیں. آج دیکھ لیں آپ, سائنس نے بھی بڑی ترقی کی ہے, ایجوکیشن نے بھی بڑی ترقی کی ہے, بڑا علم حاصل کر دیا ہے آپ نے, بڑی چاند تک پہنچ گئے, بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو فرمان مصطفیٰ ہے, میرے آقا نے فرمایا جس قوم میں حیائی پھیل جائے گی اللہ انہیں ایسی بیماریوں میں مسلط کر دے گا, مبتلا کر دے گا, ایسی بیماریوں میں کہ انہیں پتہ ہی نہیں, باپ کو نہیں, دادا کو نہیں, پردادا کو نہیں, نسلوں کو ایسی بیماری نہیں, ایسی ایسی بیماری آ جائے گی کہ علاج ہی امپاسبل ہوگا, ناممکن ہوگا. آج دیکھو بچہ یہ بیماری آ گئی ہے, یہ بیماری آ گئی ہے, تو یہ کیوں آ گئی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے اللہ کا قرآن ہے, ہمیں آپ کے پریشانی کچھ آگنا چاہیے نا, اپنی اصلاح کو کرنی چاہیے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دریاؤں میں فساد آتا ہے یا خشکی میں فساد آتا ہے کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنو, میرے آقا نے فرمایا جو قوم زکات دینے سے انکار کر دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بارش کا سادہ بند کر دے گا. کیا حالت ہے بھائی, دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپن زکات فرما, تو پہلے زمانے میں فرمایا کے پر اللہ کے محبوب نے فرما دیا جو قوم زکات ادا نہیں کرے گی اللہ بارش نہیں برسائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا اگر برسائے گا تو وہ جانوروں کی وجہ سے برسائے گا, وہ حیوانوں کی وجہ سے برسائے گا. آج دیکھو ہماری کیا کیفیت, اپنے آپ کو میرے بھائی درست کرنا ہوگا, ہمیں شریعت اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا, شریعت کے ڈھانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. اور آگے میرے آقا کا فرمان سنو, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قوم نام تول میں کمی کرے گی, جو قوم نام تول میں کمی کرے گی اور امانت میں خیانت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ظالم کا شاہ مسلط کر دے گا. دوسروں کو برا کہتے ہیں, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ میں بدلنے کا احساس پیدا کرو.
بادشاہ ایسا ہے، ہر چیز ایکسپینسو ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا ہم نے اپنے غریباں میں جھانکا کہ ہم میں بھی تو کوئی کمی ہوگی نا؟ اب میری بات تو غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفکر کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان میں شک کرنا بھی کفر ہے، سرکار کی بات میں شک کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان کی ضمانت میرے رب نے دی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی صداقت کی ضمانت میرے اللہ نے دی ہے، فرمایا بہت جلد سے تو اگر ہوا لوگوں میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا کہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کوئی بات نہیں کرتا، یہ تو بہت وقت نہیں ہوتا، وہی بات کرتا ہے جو فرمانے خدا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم جو امانت میں خیانت کرے گی، خائن ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، اور وہ کتنا مسلط ہو جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا مسلط ہو جائے گا کہ عوام کے منہ سے لقمہ بھی چھین لے گا۔ آج یہ کیفیت تک ہو گئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، ہر طرف ایک شور پتا ہے، کوئی سکون نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی چین نہیں، تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر آج بھی ہم اسلام کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان پر کار بند ہو جائے، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرے، فرمان مصطفیٰ پر عمل کرے، اللہ سکون عطا فرمائے۔ اللہ کو یاد کر، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی قرار عطا فرمائے گا، قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب مجھے تیرے پاک زمانے کی قسم، اب اللہ کب سے یاد کروا رہا ہے، مجھے تیرے زمانے مقدس کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، نیک اعمال کیے، کیا کہا میں نے؟ نیک اعمال کیے، پھر کہتے نیک اعمال کیے، صرف کہنے کی حد تک نہیں، پریکٹیکل۔ میرے آقا نے تو پہلے خود عمل کیا، پھر اس چیز کی تبلیغ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پہلے خود پڑھی، پھر گھر والوں پر آپ نے انہیں تبلیغ کی، پھر باہر نکلے تو میرے بھائی خود بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دلاؤ، اللہ کا قرآن کرو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جب نبی رہ آتے ہیں نا سوالات کرنے کے لیے، تو ایک طرف نماز کھڑی ہوتی ہے، یہ بھی حدیث ہے میرے آقا، ایک طرف نماز کھڑی ہوتی ہے، بھائی آگے نہیں جانا، راستہ بند ہے، راستہ بند ہے۔ دنیا کے معاملات میں کتنا کچھ سوچتے ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، اور چلے تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، دارا سکندر آئے، پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، آج نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن جنہوں نے دنیا سے رہ کے اپنے مالک کا یاد کیا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تابعداری کی تھی ہے، سرکار نے غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ آج بھی اگر رات 2 بجے بھی لوگ جناب رات سرکار سے کھڑے ہو کے اللہ نے قرآن کی تلاوت کر وہ لوگ جنہیں نیک اعمال کی جو لڑائی اس واسطے اس دنیا واسطے اتنا کچھ سوچنے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، آخرت واسطے سوچو جس سے موت بھی نہیں، یہ دن تو گزر جائے گی، یہ زندگی گزر جائے گی، جیسے بھی گزرے گی۔ ابھی رزق کی تلاش سے ہم مارے کرتے ہیں، ہمیں اپنے مولا سے بھروسہ نہیں ہے نا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ رزق میں رکھا،
جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کا کام فرمائے گا، وہ کہے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اس کے بن کے رہیں، اپنے مالک سے مانگے، التجائے کریں، روئے، گڑگڑائے، اچھے ندامت پائے، اپنے مالک پہ بھروسہ رکھ، تو پھر دیکھ ہوتا کیا ہے۔ وہ بابا فرید صاحب کی آگئی بات ہے، کافر جب کسی چلتا ہے تو جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے، بابا فرید صاحب گل سارا بھی سنیے، آپ جا رہے تھے پہلے فلم ہے پڑے بھوک لگی ہے، آپ کے ساتھ پریشان رہتا ہے، بچوں کیوں پریشان ہو، اس کو ثابت ہونا ہے کہ جو دین سارے فلم ہو گئے نا، انہوں نے اگر پریشانی دیکھی وجے انہیں پوچھا وجے انہوں نے ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ نے رسول کر دی۔ اس لیے کئی حدیث میں عملے دے سکتے آپ نے بہتر پریشان کرتا ہوں، بچوں کیوں پریشان جڑے بابا جی بھوک لگی تے کھانے واسطے کوئی نہیں، آپ نے فرمایا پانی لے آؤ، پانی لے آئے نا بچے، سورہ اخلاص پڑھی ایک دفعہ، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس میں خالص اصل توحید ہے، کچھ کے توحید بری ہے سورہ اخلاص۔ جب بابا فرید صاحب نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، پھوک ماری تے حلوہ پڑ گیا، حلوہ پڑ گیا۔ یہ بڑھانے والی میرے رب نہیں ذات، بڑھانے والی میرے رب نہیں ذات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ کثرت نوافل کو نمت جناب میرے اتنے قریب ہو گیا کہ میں اس کے ہاتھ پڑھ نہیں ہے، میں اس کے پیر پڑھ نہیں ہے، ہاتھ نال پکڑنا ہو گئے لیکن طاقت میں رب دی ہو رہی ہے۔ بابا فرید صاحب بھوک ماری، اللہ پڑھ گیا، سنگرما کا مزہ پڑ گیا، اور جب بھی بھوک لگتی جناب ایک تو سورہ اخلاص پڑھ اللہ پڑھ گئے جناب، مزے ہو گئے، اور کوئی پریشانی نہیں رہی۔ آپ نے اگلے تشریف لے گئے نا، بعد انسان ملنا نہ بات ہوئی، گل بڑھ گئی نا، جب بھوک لگی پانی نہ طرف ہو لگے، سورہ اخلاص پڑھی ایک باری، بھوک ماری طاقت پانی نہ پانی، پھر ماری پورا قرآن پڑھ چھوڑا، لیکن پانی حلوہ نہیں بنیا، پانی پانی ہے۔ بابا فرید صاحب واپس آئے، پھر بچے جناب بیٹھے پھر گھر بھاج کے گئے، وہ بابا جی تو ایک باری پڑھی ہے پانی حلوہ بن گئے، اور جب پورا قرآن پڑھ چھوڑا پانی نہ پانی ہے حلوہ نہیں بنا۔ آپ نے فرمایا بیٹا پانی کو حلوہ بنانے کے لیے پریشانی زبان چاہیے، آپ اس مقام سے نہیں کرتے ہو۔ جب بندہ بیٹھ کر اپنے مالک کے توکل پہ چلتا ہے، اپنے مالک پہ بھروسہ رکھتا ہے، اپنے مالک پہ توکل رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بھائی سے توکل تو مجھ سے توکل کر، میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا دنیا میں بھی آ سکتے۔ کیوں دلیل ہو رہا ہے؟ آج دروازے سے سجایا پتھر لے گیا، میں اپنے رب کو جاؤں، اللہ نے دروازے سے آ سچے دل میں جھک جا، اچھے ندامت کا اپنے مولا کو مقصد میں خزانے کوئی کمی نہیں، اللہ عطا فرمائے۔ یہ بندہ گھر سے ہونا ہے، سیدھی جی گل ہے، گھر بندہ ہونا ہے، بچہ رو کر ہے، ماں کوشش کرنی کہ جہی شاید بچہ منگے میں جتوں بھی پیدا کر کے دیوا یہی گل ہے نا، کیوں وہ اللہ تعالیٰ 70 ماما کا بھی زیادہ پیار کرنا ہے، وہ رب انسان 70 ماما کو بھی زیادہ پیار کرنا ہے، لیکن اصل میں کچھ نہیں، ابھی یہ جھوٹے سچے دل اللہ کی بارگاہ میں اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ اور دو اعلان، ایک جان کی خوشی سے ایک اور روڈ کے کونے سے عبد الحمید